بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کی امت پر۔ سب دیکھنے سننے والے حضرات، بہن بھائیوں، دوستوں کو السلام علیکم۔ آج آؤٹ ڈور میں آپ کو تھوڑی ویڈیو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، تو سچا سچ ود طاہر نذیر۔ تو بھائی جی، بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو لوگ پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں یا پاکستان میں، ہم سب کو اپنے اپنے معیار پر، اپنی اپنی جگہ پر پاکستان ملک کی فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر فکر کی جائے تو اسی ملک کے عوام ترقی یا اچھی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بارے میں، ملک کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ جب فکر کرنی ختم ہو جائے تو وہ سب کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے کافی ساری خبریں اور معلومات، تیل کی قیمت بڑھ گئی، روپیہ جو ہے وہ کہیں کا کہیں گر کر جا چکا۔ تو یہ افغانستان کے معاملات۔ تو بات یہ ہے کہ جمہوریت میں حکومت پر تنقید کرنا عوام کا فرض اول عین ہے۔ جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر ہی ملک چلاتے ہیں۔ اکیلی گورنمنٹ وداؤٹ اپوزیشن یا تنقید کے بغیر جو ہے، اس میں جمہوریت کو تصور نہیں ہے۔ تو جمہوریت میں تنقید لازمی ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ تو عمرانی حکومت جو اس وقت موجود ہے، جیسے تیسے بھی آئی ہے، اس نے عوام کا جینا دوبار کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر افغانستان کے حالات۔ تو سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات، چاہے وہ عوام ہو یا ملکی لیول پر ہو۔ تو ہمارے کیا تعلقات چل رہے ہیں؟ افغانستان کے بارے میں جو رنگ برنگ کے اوٹ پٹانگ اور بے سر و پا باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا ہمارے ملک کو سخت نقصان ہے۔ افغانستان میں جو کچھ بھی ہونا چاہیے، وہاں کے عوام، طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، جو عوام وہاں کی چاہے وہی ہونا چاہیے۔ یہ باہر سے جا کر کسی ملک کے معاملات میں مداخلت کرنا، تو یہ تو ایسے ہی ہوگا نا، کل کوئی ہمارے ملک میں مداخلت کرے گا، پھر ہم اس کو کس منہ سے منع کریں گے یا لوگوں کو بتائیں گے فلاں کیوں آیا، فلاں کیوں آیا؟ جب ہم کسی کے گھر میں جا کر مداخلت کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ یہ کرو وہ کرو، تو یہ تو پھر وہی ہے نا، ہم کسی کو دوسرے کو بھی اپنے گھر میں مداخلت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے۔ ایسی دنیا میں سب لوگ، دوسرے تمام ممالک کے افیشل دوسرے ملکوں میں جا کر کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ شوبدہ بازی اور یہ بالکل فوٹوگرافی اور فلمنگ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو تھوڑی سی سیاستدان یا عوام کا کام ہے تھوڑی سی لمبے عرصے کے لیے سوچنا۔ تو اگر ہم آج جا کر کسی دوسرے ملک میں اس طرح سے کھلے عام مداخلت کریں گے، تو کل کو دوسرا ملک بھی ہمارے ملک میں آ کر مداخلت کرے گا اور بولے گا کہ بھئی آپ نے وہ کیا نا، تو اب اس کو بھی بھگتو۔ تو پھر ہم کسی کو منع نہیں کر سکیں گے۔ تو افغانستان میں جو کچھ بھی حکومت اب آئی ہے، یہ قیامت تک نہیں رہنی۔ اس نے ایک دن جانا ہے، پھر کسی دوسرے کی حکومت آ جانی ہے۔ تو جب دوسرے کی حکومت آئے گی، تو پھر وہ جب ہم کو بالکل سادہ الفاظ میں جب ہم کو وہ تنگ کریں گے، تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ تو وہ تو بولیں گے بھئی آپ ہمارے ملک میں آ کر کرتے رہے ہیں تو آپ بھگتیں۔ اب پھر تو ہم کسی سے گلہ نہیں کر سکیں گے، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر، کسی طریقے سے بھی، کیونکہ ہم جو جا کر ان کے گھر میں ہر طرح کی مداخلت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے، اور ہمارے عوام کو یہ جو ہے نا، وقتی طور پر بلے بلے اس کو چھوڑ کر تھوڑا سا نا سیریس ہو کر سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پڑوس کے ملک میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور کل ہمارے ملک میں بھی اس کا ریئیکشن، اس کا جواب بھی آئے گا کسی دوسری طرف سے۔ تو پھر ہمیں بہت تکلیف ہوگی، جو کہ ہونی چاہیے، لیکن اس تکلیف کا ہم بنیاد ابھی سے ڈال رہے ہیں۔ تو اس پر جو منظر بنے گی نا، تو پھر وہ بہت ہی خطرناک صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی چیزوں پر بلے بلے نہ کیا کریں، تھوڑا سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
یہ بہت ہی انتہائی بہت زیادہ فکر کرنے کی بات ہے. بہت شکریہ. اور ہمیں ایز اے ملک اور عوام ہمیں ایز اے ملک دوسرے ملکوں میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی اپنانی چاہیے. نہیں تو پھر دوسرے ملک بھی مداخلت کریں گے. یہ تو ایک سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ, خدا حافظ. تو برائے مہربانی کسی بھی بات پر سوشل میڈیا ریئیکشن کرتے وقت تھوڑا خیال کیا کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اس کے آنے والے وقت میں اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.